السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا اور اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی کی تھی۔ کر اہتمام بھی ماں کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ماں کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو جب آپ درود ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر ذکر کس طرح ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، باقی سارا کچھ ہی فرق ہے، اصل تو درود پاک کی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں تو یہی آیا نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، قرآن میں تو یہ آیا نا، باقی ساری فرق ہے۔ اور میں اکثر پیشتر دیکھ رہا ہوں کہ ہماری زیادہ توجہ فرق کی جانب ہے، تو کوشش کریں کہ حضرت اس جانب بھی اپنی توجہ بڑھائیں، محافل میں بھی پڑھا کریں، اور محافل کے بعد بھی جو ہے نا یہ درود پاک پڑھا کریں۔ حضرت وہ یاد رکھیں، حضرت میں کہتا ہوں کہ سرزمین پہ صوفیہ نے بڑی کرم نوازی کی ہے۔ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے سارے وہم اتار دی۔ آپ فرماتے ہیں بابا جتھے تو جانا ہے اتھے عملاں دے ہونے نے نویڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے۔ یہ کارڈ ہم یہاں چلا رہے ہیں جعلی کارڈ ہے حضرت، اور جعلی کارڈ جعلی جگہ چل جاتا ہے، اصلی جگہ اصلی کارڈ ہی چلتا ہے حضرت۔ اور یہ جو ہمارے کارڈ ہے نا یہ وہاں نہیں چلنے، یہ جی میں نون لیگ دا ہاں، میں پیپل پارٹی دا ہاں، تو میں پی ٹی آئی دا، انہوں نے کہنا سانوں کی دسنے ہیں، اے دس کے ساڑے محبوب دا ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ باقی سارے کارڈ جعلی ہیں حضرت، یہ جعلی کارڈ ہیں یہاں چل رہے ہیں حضرت، لیکن آپ کو میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت، یہ کارڈ وہاں نہیں چلے گا آپ کا، ٹھیک ہے جی۔ اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے، تو کی ہیں، تو کی کر کے آئے ہیں جی۔ اصل میں حضرت جی یہ میں اکثر پیشتر سوچتا رہتا ہوں کہ اصل میں خرابی ہوئی کیا، کہاں جا کے اصل میں خرابی پتہ کہاں ہو گئی ہے؟ یہ ہمارے ساتھ لگ گیا ہے نا گجر، خرابی اس نے کی ہے۔ اگر گجر اتار دیں پھر تو مٹی رہ گئی نا حضرت جی، یہ مٹی کے ساتھ گجر لگ گیا نا، اس نے کام خراب کر دیا۔ بٹ صاحب باقی تو مٹی ہے، ویک فریدہ مٹی پھولی، ویک فریدہ مٹی پھولی ہے، باقی تو مٹی ہے نا حضرت جی، ساتھ لگ گیا نا، اس نے کام بڑا خراب کر دیا۔ چلو جو لگایا اللہ نے لگایا الحمدللہ، لیکن وہ لگا کے قرآن کریم میں خود ہی کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا، حضرت یہ بھائی تعارف کے لیے، یہ تم کس چیز کا مان کر رہے ہو حضرت؟ اگر مان کرنا بھی تو میرے محبوب کی غلامی کا کرنا، ہاں اس کا نہ مان شان کرنا کو، یہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں یہ ساری خرابیاں اس نے کر دی ہیں حضرت۔ باقی تو اگر یہ سارا کچھ نکل جائے تو پھر مٹی ہے حضرت، ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی نو ویک کے مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی حضرت۔ یہ جو ساتھ لگ گیا نا حضرت، اس نے بڑی خرابیاں کر دی ہیں، اس لیے کوشش کریں آپ کے ساتھ جو بھی لگا ہے تو ذرا اس کے وہم میں نہ آ جانا، کہیں وہم میں نہ آ جانا حضرت، بس ہم مٹی ہیں حضرت جی، اور جب اس کا جی چاہے گا حضرت تو اس مٹی کو پھر مٹی میں ملا دے گا، جب اس کی جی تو اللہ جی سے تو پاک ہے، جب اس کی مرضی و منشا ہوگی حضرت وہ پھر اس مٹی کو مٹی میں ملا دے گا۔ اس لیے حضرت جتنی دیر یہ مٹی میں نہیں نہ ملی، آپ کوشش کریں کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور یاد کرتے رہا کریں حضرت، یاد کرتے رہا کریں۔ اور میں اکثر و بیشتر کبھی کبھی سوچتا رہتا ہوں کہ یار قرآن کریم میں اتنا نہیں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، اگر اتنا تھا ہم تو اس پہ بھی پورے نہیں اتر سکتے، بلکہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہیں کرنا حضرت، کثرت سے ذکر کرنا ہے حضرت، تو کثرت تو بڑی دور رہ گئی، ہم تو ذکر پہ بھی پورے نہیں اترتے حضرت۔ میں پڑھ رہا تھا ایک دن تفسیر میں لکھا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جو حجام وہ حضرت کا خط بنا رہا تھا،
پہلے اس نے حضرت کی زلفیں تراشیں، پھر اس کے بعد اس نے جو ہے نا وہ حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، تو بعد میں باری یہ حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی، لبیں. تو جب اس نے اس طرح حضرت کے ہونٹوں کے قریب کیا نا تو حضرت نائی کے پھٹے پر بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. تو ظاہر ذکر کی وجہ سے لب حرکت میں تھے، تو اس نے اس طرح پیچھے کر لیا، اور حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت اس طرح کرو تھوڑی دیر لی ذکر دا سلسلہ روک دیو تاکہ میں آپ دیاں لباں ٹھیک کر لا، کیونکہ اس طرح لویا ہے انہیں نہیں ویکھنا کہ اونٹ ولی دینے کے دنیا دار دینے چلے گا تے کٹ دے گا، تو تھوڑی دیر لی ذکر دا سلسلہ روک دو. قربان جاؤں گا، آہا کیسے لوگ تھے حضرت. اب اس کو جواباً ارشاد فرماتے ہیں تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. تو ہم حضرت جی سارا دن ویلے مشٹنڈے حضرت جی، کوئی کام نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں یار ہمیں ہے. اس لیے حضرت جی، اور یہ ایک حدیث بھی ہے حضرت جی، اللہ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، اللہ جنت میں اللہ جنتیوں کو اتنا نوازے گا کہ ان کو کسی بات کا دکھ نہیں رہے گا. لیکن حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتیوں کو دکھ ہوگا تو صرف ایک بات پہ ہوگا حضرت، جنتیوں کو بھی. جہنم تو جگہ ہی دکھوں کی ہے نا حضرت جی، وہاں تو ہے ہی دکھ حضرت، لیکن جو جنت ہے وہ تو انعام ہے حضرت جی، وہاں تو اللہ بندے کو اتنا نوازیں گے کہ. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتیوں کو بھی دکھ ہوگا تو صرف ایک بات کا ہوگا. تو صحابہ علیہم الرضوان نے عرض کی محبوب جنتیوں کو دکھ کس چیز کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جنتیوں کو دکھ ان لمحات کا ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے. جب اللہ عطا فرمائیں گے نا تو جنتی بھی دکھ کریں گے، یار کدی موضوع بھی ذکر کر لے آندا تے بھی لب جانا سی حضرت ہے، اس لیے کرو ذکر حضرت. یہ معمول بناؤ حضرت، اور یہ فکروں سے نکل جاؤ حضرت جی کہ جی راتی کی ہوئے گا. بھئی رات تیری ہے، جس کی رات ہے رات جانے رو جانے، تجھے فکر کاہے کی پڑی ہوئی ہے جی کل کی بنے. بھئی کل تیرا ہے، جو کل آنا ہے وہ تیری طاقت سے آنا ہے نہیں بھائی، جس کا کل ہے کل کا سلسلہ بھی وہی کرے گا. تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ تجھے کل کی فکر تجھے نہیں دی گئی ہے، جو تیرے ذمہ کام لگایا ہے تو وہ کر، تو کل کی فکر کیوں کر رہا ہے؟ اور قربان جاؤں رسالہ کشیری امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت شبل مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ایک دن گوشت کھانے کو دل کر پڑا، تو کہتے میں نے اپنے نفس کو کہا ہے نہیں کوئی گوشت، فرماتے میں نے اپنے نفس کو کہا ہے نہیں گوشت. کہتے پھر دل میں خیال آیا کہ بھائی گوشت تو نبی علیہ السلام کو بڑا مرغوب تھا، آپ نے گوشت کو سالنوں کا سردار قرار دیا، تو چلو اس لیے کھا لیتے ہیں کہ محبوب کو بڑا پسند تھا. فرماتے میں بازار گیا اور میں نے جا کے 2 درہم کا گوشت خریدا. تو اس وقت حضرت یہ شاپر بیگ یا تھیلے نہیں ہوتے تھے، اس وقت لوگ جو ہے نا وہ کپڑے میں چیز باندھ کے لاتے تھے. آپ کہتے ہیں میں نے وہ پوٹلی باندھی ہوئی تھی گوشت کی، اس کو نا میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، میں آ رہا تھا. فرماتے مجھے نہیں پتا تھا، دیوانے لوگ تھے وہ. فرماتے چیل نے جھپٹا مارا، میرے ہاتھ سے گوشت چھین کے اڑ گئی. کہتے میں نے کہا اچھا بھائی جی مالک دی مرضی مرضی مولا مولا ہے. اب فرماتے ہیں میں مسجد چلا گیا اور جا کے نا میں ذکر و فکر میں مشغول ہو گیا. کہتے جب میں گھر پہنچا نا رات کو تو آپ فرماتے بیوی نے کھانے کے لیے جو سامنے لا کے رکھا نا تو روٹیوں کے ساتھ گوشت کا ہی سالن تھا. کہتے میں بڑا حیران ہوا، میرا گوشت تو چیل چھین کے اڑ گئی تھی، تو گوشت کہاں سے آ گیا؟ آپ فرماتے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا گوشت کدھر سے آیا؟ وہ کہتی میں سین میں کھڑی تھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اوپر 2 چیلیں آپس میں نا کسی چیز کی وجہ سے لڑ رہی ہیں، تو لڑتے لڑتے نا ایک دوسرے سے چھینتے وہ چیز میرے سین میں گر گئی. میں نے جب اس کو کھول کے دیکھا تو گوشت تھا، میں نے پکا لیا. لکھا کہ حضرت وہاں انہیں سجدے میں چلے گئے. اور عربی عبارت میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس کا فائدہ ہی نہیں آپ کو کوئی بھی، تو اس کا اردو میں مفہوم ہے میں وہ سنا دیتا ہوں. تو عرض کیا کرتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ میں تو اسے بھول جاتا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں بھولتا. آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ یہ آپ کا فکر ہی نہیں ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اگر بات حضرت جی جو گل کمائیاں نہ بن دی نا تو پھر سارے ہاتھی بھوکے مر جاندے حضرت. اگر بات کمائیوں کی ہوتی تو سارے اونٹ سڑکوں پہ ہوتے ہیں، تو کھانے بہت کھاتے ہیں حضرت، ہم تو 1.5-2 روٹی کھانے والے لوگ ہیں حضرت. نہیں، یہ ان باتوں سے نکلو حضرت، ان باتوں سے نکلو حضرت، اور اپنے اللہ کو یاد کرو، اپنے وقت کی قدر کرو. جس کو اللہ نے دینا حضرت اس کو اس نے دینا ہی دینا حضرت. تو جس کے لیے اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے تو جو مرضی کر لے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا حضرت.
اپنے اللہ پہ توکل رکھو، اپنے اللہ پہ یقین رکھو. اور یہ اصل میں نا ہمارے ادھر 3 ہی زور مانے جا رہے ہیں. اللہ یہ زور نہیں ہے، یہ جعلی ہے حضرت جی. 3 ہی زور ہمارا معاشرہ نہ مان رہا ہے. 3 زور، پہلا علم، دوسرا عقل، تیسرا حسن. یہ معاشرہ تینوں کا زور، اللہ تینوں کا کوئی زور نہیں ہے. اور میرے بزرگ اس کو بڑا زبردست شکایت فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ تینوں اکٹھے ہو گئے، علم بھی، عقل بھی تے حسن. اب 3 زوروں والے ہوں تو بھائی کہاں بنتی ہے؟ وہ آپس میں لڑائی ہو گئی. علم آکھے ہو جاؤ تسی کی میرے اگے، عقل تو حسن چل کام کرو. حسن نے آکھا تسی میرے اگے کی شے ہو، وہ عقل آکھے ہو تم دونوں میرے آگے کیا چیز. تو میرے بزرگ فرماتے ادھر سے تقدیر گزر رہی تھی حضرت، اور جب تینوں کو لڑتے دیکھا نا تو آ گئی. وہ آگے پوچھا بھی کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ علم کہنے لگا میں اچا ہوا ہے، 2 مندے کوئی نہیں میری گل. عقل نے کہا علم دی تو مت ماری گئی ہے، اور میں عقل ہاں. اس نے کہا 2 پاگل نے، میں حسن ہاں. وہ تقدیر نے کہا بھائی بات یہ ہے، اس طرح کرو کہ تم تینوں دلیل دو، میں دلیل سن کے نا ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں کہ تم تینوں میں سے کون زور والا ہے. ٹھیک ہے جی. دلیلیں شروع ہوئی. پہلے علم بولا. علم آکھیا میں سب تو اچا، میں خبر دیاں پل پل دی. سارے ڈاکٹر صاحب آنے آج سائنس بتا رہی ہے کہ جی پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن صرف یہی بتا رہی ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی زندہ آئے گا کہ مردہ آئے گا. یہ تو بتا رہی ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، علم بتا رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ جج لگے گا باہر چپڑاسی لگے گا. حدیں ہے نا ہر چیز. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک حد قائم کر دی ہے تاکہ بندہ اپنی اوقات میں رہے. علم آکھیا میں سب تو اچا، میں خبر دیاں پل پل دی. ٹھیک ہو گیا. پھر عقل بولی. عقل آکھیا میں سب تو اچی، میں وچ کچہریاں لڑ دی. ویکھیا نا حضرت جی، چنگے بھلے صحت مند نو بیمار ثابت کیتا پھر انہوں باہر بھیج چھڑیا. عقل دے کمال لینا حضرت جی. عقل آکھیا میں سب تو اچی، میں وچ کچہریاں لڑ دی. پھر حسن بولیا. حسن آکھیا ہوئے میں سب تو اچا، میرا دنیا پانی پر دی. وہ یاد ہے نا آپ کو وہ حسن نے کس طرح وزارت خارجہ کا دروازہ کھولا تھا؟ یاد ہے نا آپ کو؟ اور وہ کہاں جا کے بیٹھا تھا وہ حسن؟ حسن آکھیا میں سب تو اچا، میرا دنیا پانی پر دی. پھر تقدیر بولی. انہیں کیا تو ہی تینوں ہی جھوٹے، میں جو چاہواں سو کر دی. ایویں وہم پی گئے نظر جی نہیں، سانو ایویں وہم پی گئے نظر نہیں. حضرت ہونا ہوئی ہے جو دی مرضی منشا ہے، حضرت ہونا ہوئی ہے جو دی. ہاں حضرت اپنے اللہ نو راضی کرو. اور پڑھ کے تو ویکھو حضرت. میں نے اس لیے بتا دی نا وہم نکل جانا حضرت، کیونکہ سانو سارے نو بڑے وہم نے حضرت. ککھ بھی نہیں حضرت. میں ویکھیا جو تقدیر آندی اسی بڑے بڑے حسن رلدے ویکھے نے حضرت. تیری تقدیر آندی اسی بڑیاں بڑیاں عقلاں والے نو حضرت جی، اور بڑے بڑے علم والے نو ذلیل ہوندیاں ویکھیا نہیں. اسی کے رنگ ہے حضرت جی، اور اسی کے رنگ ہے حضرت جی، اور اسی کے ہی رنگ ہے حضرت. یہ 12ویں پارے کی پہلی آیا مبارکہ وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها. اس کا مفہوم یہ اللہ کہتے ہیں زمین پہ کوئی دابہ ایسا نہیں جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو. کیونکہ ہم سب کو وہم ہے کہ میں اپنی کیتی کھان نہیں. بھائی کیتی نہیں تو کھا رہا ہے، کیتی بات نہیں ہے، اتنے اللہ دی عطا ہی کھا رہے ہیں. یہ باقی بہان نہیں ہے حضرت. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں دکان نہیں کھولوں گا تو اللہ رزق نہیں دے سکتا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر میں نوکری پہ نہیں جاؤں گا؟ نہیں حضرت. یہ رنگ ہے اللہ کے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ امتحان ہے حضرت جی. کسی کو اللہ دکاندار بنا کے آزما رہا ہے، کسی کو اللہ گاہک بنا کے آزما رہا ہے حضرت. ہم سب کی آزمائش ہے حضرت جی. کوئی نہ سمجھے کہ ہم سارے ہی اللہ کے معاملوں میں سے باہر نکل گئے ہیں. نہ نہ نہ. ایک دن لکھا ہے روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں تیرے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے رنگ دکھا کہ تو اس معاملے کو کس طرح چلا رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ علیہ السلام فلان جگہ ایک درخت ہے، جا کے اس درخت پہ بیٹھ جائیے اور دیکھیے سارا دن کیا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے بیٹھ گئے. وہ دریا کے کنارے جہاں درخت تھا نا، ساتھ دریا تھا بالکل. ایک شخص آیا گھوڑے پہ، وہ آگے اس نے اپنا گھوڑا جو ہے نا وہ درخت کے ساتھ باندھا، اپنے کپڑے اتارے، اپنی تلوار اتاری، اندر پیسوں والی تھیلی کپڑوں کے نیچے اس نے گھاس میں رکھی اور دریا میں نہانے کے لیے اتر گیا. نہا کے واپس آیا، کپڑے پہنے، تلوار پکڑی، گھوڑا لیا، چلا گیا.
پیسوں کی تھیلی نہیں لے کے جا سکا. دوسرا بندہ آیا, پہلے کی طرح وہ بھی نہایا, لیکن جب اس نے اپنی پوشاک اٹھائی نا تو اس کو نیچے کوئی چیز محسوس ہوئی, اس نے اٹھایا تو دیکھا پیسوں کی تھیلی نکل آئی, اس نے پیسے اٹھائے, وہ چلا گیا. پھر تیسرا بندہ آیا, وہ بھی پہلے اور دوسرے کی طرح نہانے کے لیے اتر گیا وہاں, اپنا گھوڑا اس نے درخت سے باندھا. اتنی دیر میں پہلا بندہ واپس آ گیا, اتنی دیر میں تیسرا نہا کے باہر آ چکا تھا اور کپڑے پہن کے نا گھوڑے پہ بیٹھنے کو تیار کھڑا تھا. اب جب پہلا واپس آیا نا, اس کو نہیں پتا کہ دوسرا بندہ درمیان میں ہو کے چلا گیا ہوا ہے. اس نے کہا یہی ہے. اس نے کہا مجھے میری تھیلی, اس نے کہا بھی مجھے نہیں پتا, اور واقعتاً تھیلی کا نہیں پتا تھا, تھیلی تو دوسرا بندہ اٹھا کے لے جا چکا تھا. حضرت وہ آپس میں بات بڑی, تلواریں نکل آئیں, لڑائی ہوئی. جو پہلا بندہ تھا نا اس نے تیسرے بندے کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ دیکھا اور کوہ طور پہ واپس. اللہ پاک نے فرمایا کلیم کیا دیکھی؟ جو دیکھا تھا عرض کر دیا. اللہ پاک نے فرمایا کلیم کیا تو جانتا ہے اس جو پہلا بندہ آیا تھا وہ کون ہے, اور دوسرا کون ہے, اور تیسرا کون ہے؟ عرض کی نہیں یا اللہ تو بہتر جانتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جو پہلا بندہ آیا تھا نا, جو اپنے پیسوں کی تھیلی بھول کے وہاں چلا گیا, اور پھر جو دوسرا بندہ آیا, وہ دوسرا بندہ پہلے کے باپ کا ملازم تھا, اور پہلے بندے کے باپ نے اس دوسرے کے اتنے پیسے مارے تھے جتنے تھیلی میں تھے. میں نے بیٹے کے ہاتھوں دلا دی اس کو واپس. اچھا, اور وہ تیسرا بندہ, وہ جو تیسرا بندہ آیا تھا وہ پہلے بندے کے باپ کا قاتل تھا. میں نے بیٹے کے ہاتھوں سے اس کو مروا کے اس کا معاملہ برابر کرا دیا. کوئی یہ نہ سمجھے حضرت نہیں, وہ اس کو چلا رہا ہے حضرت, اور اس کو بڑا زبردست چلا رہا ہے حضرت. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس طرح کر رہا ہوں تو اور نہیں حضرت, یہ رنگ ہے مالک کے حضرت. جے چاہیں تیرا جاندے نو تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہاں کولو در در خیر منگائیں. ہاں بھائی, فلاح اللہ کے ذکر میں ہے, فلاح اللہ کے ذکر میں ہے, فلاح حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے میں. جن کاموں میں ہم نے فلاح ڈھونڈ لی ہے نا, یہاں کہاں فلاح ہے فلاح. یہ حضرت جی یہ ہم جو اوپر بیٹھے ہو ہمیں کیا لگا ہوا ہے؟ یہ ذکر کی تو برکتیں ہیں. اس سے بڑی اب آپ کو کیا دلیل دے؟ جیسے آپ کی ماں نے آپ کو جنا, ہماری ماں نے بھی ہمیں جنا. ہم بھی ایک باپ کی اولاد ہیں. جو معاملہ آپ طے کر کے ہیں ہم نے بھی اسی طرح طے کیا ہے. ہم نے کوئی بکری غذائیں تو نہیں کھائی ہیں, لیکن کیا ہے یہ سارے ذکر کے رنگ ہیں, یہ ساری ذکر کی برکتیں ہیں, یہ ساری. وہ پنجابی کہتے ہیں نا, تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مارتا ہے, یہ ساری ان کے نام کی برکتیں ہیں. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آج ہم میں سے یہ اتار دو تو پھر سلیمان نے کوئی بھی صوفے تے نہ بائے. یہ آپ نے مجھے نہیں بٹھایا, یہ ان کے نام کی برکتیں ہیں, یہ ان کے نام. اور میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اور پھر یہ تو ہوا ہی نہیں, کچھ پوچھا ہو تو اس کا جواب نہ آیا ہو. پھر جواب کیا آیا؟ اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح, تو چاہے ہی نہیں ہے تو نے چاہے ہی نہیں ہے کوئی بھی ہے. اور اقبال نے بھی اس کو بیان کیا. اقبال کہتے ہیں ہاں ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے, تو کدی سرگی ساڈے لیے اٹھے ہی نہیں ہے کوئی. ہاں ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے. نہیں یار, او نہیں کر دیتے اینا کچھ کر چھڑے ہے, وہ کریں گے تو کی کرے گا حضرت جی. اور میں اس سے پہلے بھی جو چکوال میں میں نے کہا یہی کرے گا حضرت, تمہیں بے نیازیاں دے دے گا حضرت. تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر, بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں حضرت ہے. بے نیازیاں دے دے گا حضرت تمہیں, بے نیاز کر دے گا تمہیں لوگوں سے حضرت. بے نیازیاں, بادشاہیاں, اور سب سے بڑی بادشاہی بھی بے نیازی ہے حضرت. ہاں میں یہ کچھ نہیں حضرت جی. آپ اس کا ڈھیر بھی لگا لینا تو یہ ایسی چیز ہے اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی کوئی بھی حضرت. ہاں یہ ایک ایسی چیز ہے ڈھیر بھی لگ جائے نا, یہ ہے کہ اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی ہے, جس کو اللہ بے نیازیاں عطا کر دے. اور باقاعدہ مولانا روم نے حضرت اس کو حکایت کیا. آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ گزر رہے تھے تو ایک بچہ رو رہا تھا, اور بزرگ تو ہوتے ہی دل کے نرم ہے نا حضرت. جو دل کا نرم ہی نہیں ہے وہ بزرگ کس چیز کا ہوا پھر حضرت. وہ آپ آ گئے, آپ نے وہ بچے کو روتے دیکھا, آگے پیار کر کے پوچھا بھائی کیوں رونے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں کھیڈن ڈیا ہاں تو کھیڈ میرا 1 روپیہ ڈگ پیا, تو 1 روپیہ ڈگن دے گام وچ میں رون ڈیا. آپ نے فرمایا جی میں روپیہ کولو دے دیا تو خوش ہو جائے گا نا.
انہوں نے کہا بھائی ایشو ہی 1 روپیہ ہے تو پھر تو خوش ہو جاؤں گا میں. انہوں نے کیا کیا حضرت, انہوں نے اپنی جیب میں سے نکال کے نا 1 روپیہ دے دیا. خوش ہو گیا حضرت. آپ بھی بڑے خوش ہوئے کہ چلو جی میں نے کسی کو خوش کر دیا حضرت, کیونکہ بہت بڑی نیکی ہے کسی کو خوش کرنا حضرت. وہ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے, جو نماز پڑھ کے واپس آئے نا تو بیٹھا پھر رو رہا تھا. آپ نے فرمایا بھائی ان کیوں رون ڈے ہیں, تینوں پوچھیا سی تو کیا جی کھیڑدیاں روپیہ گواچ گیا. میں کہا جی کولو دے دیا تو ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی ایشو ہی روپیہ ہے تو روپیہ لب جائے, گل ختم. میں نے روپیہ دے دیا, اب کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں وہ جو گم ہو گیا, اگر وہ بھی ہوتا تو 2 ہونے تھے. یہ نہیں ختم ہوتی ہے. یا پورا چکوال خرید لیں پھر آپ کا دل کرے گا کہ تلا گنگ بھی خریدی ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. میں آپ کو کیا آپ کے حکمران آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ تھوڑے پیسے نہیں دیتے نا کر. انہوں نے چاہیے جاؤ جی کتے جا کے حرم چ کو مسلح خرید کے نا جڑے کو تھوڑے سار رہ گئے نا کو توبہ ترلا کرو حضرت. لیکن نہیں بھوک مکدی حضرت. باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر داؤ. یہ بھوک تلا گنگ خرید لو گے پھر دل کرنا ہے جناب اگے نو ٹر پئی حضرت جی. اچھا انہوں نے کہا اچھا چل پھر 2 کر دوں. انہوں نے کہا جی 2 کر دیں. آپ نے ایک اور نکال کے دیا, 2 ہو گئے. اب تو خوش ہے نا جی. وہ چلے گئے. آپ کو پتہ ہے سردیوں میں سر کے بعد ہی مغرب ہے. وہ جب دوبارہ مغرب پڑھنے کے عالی آئے تو مسجد کے باہر بیٹھا پھر رو رہا تھا. آپ نے فرمایا آپ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں جڑا گواچ گیا جو بھی ہوں تے 3 ہونے سر. آپ نے فرمایا اچھا تو 3 کر دئیے تو اون تے خوش ہو جائیں گا نا. انہوں نے کہا جی اون بس ٹھیک ہو. آپ نے 3 کر دیے. وہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو پھر رو رہا تھا. فرمایا ہوں کا رون ڈے کہندا جو بھی ہوں تے 4 ہونے سن. وہاں پھر آپ نے ایک بھر کے کہا. آپ نے فرمایا محبوب علیہ السلام نے سچ ہی کہا تھا, اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا حضرت. یہ کتنے پریا گیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر حضرت. یہ کتنے پریا گیا بھائی جی. اس لیے حضرت جی ہاتھ جوڑ کے جی اینو پرن نہ ٹر پئی ہو. بس اپنی اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو کہ نہ جڑے نہ تھوڑے تے کام پہ ٹرے. نہ جڑے نہ تھوڑے تے کام پہ ٹرے. نہ جڑے نہ تھوڑے تے کام پہ ٹرے. ایس پینڈے نہ پی جائیے. اور میں تقریباً دیکھنا حضرت اسی ایس پینڈے پی گئے دیں حضرت. ساریاں لڑائیاں اس پینڈے دی ہیں حضرت. نہ حضرت یہ مولانا روم کا نا مصنوعی مزاج رہا ہے. جب آپ کسی بات کو لے کے چلے گا نا پھر آپ نے اس کی حکایت پہ حکایت دی حضرت. آپ نے پھر لکھا ہے حضرت کہ کوئی امیر آدمی نا مرنے والا اور دانا آدمی تھا, صاحب بصیرت تھا, لیکن یہ اللہ کے رنگ ہیں بھائی. یہ اللہ کے رنگ ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کیسا بیٹا پیدا کیا, بے نیازی ہیں مالک. چنگیاں دے کار مندے تے مندیاں دے کار چنگے حضرت. یہ بے نیازی ہیں حضرت. صاحب بصیرت تھے, اولاد نااہل تھی, مال اللہ نے بڑا دے رکھا تھا. بابے نے کہا اللہ بھی پیسے میرے نے تے پٹھے سیدھے کام انہاں نے کرنے نے تے ڈانگا مینوں پینیاں نے, کی کراں انہاں کولوں کیویں جان چھڑاواں. اس نے نہ وہ اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہنے لگا بھائی نظر آ رہا ہے کہ میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہوں گا, تو بعد میں جو تم نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنی ہے تو کاغذ قلم لاؤ, میں تمہیں وصیت لکھ دیتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ ہی نہ رہے. وہ بڑے خوش ہوئے. وہ کاغذ قلم لائے, بابا جی نے ایک وصیت لکھ کے اس کو لفافے میں بند کر کے نا اس کے اوپر لکھا کہ اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھنے کے لیے سارا پنڈ آ جائے. وہ سارے ہو گیا. پھر ایک اور لکھی, اس کے اوپر لکھا کہ اس کو تب پڑھنا جب سارے میرا جنازہ پڑھ لیں. وہ 1-2 دن بعد بابا جی کا انتقال ہو گیا. اب بابا جی بھی امیر آدمی تھے, اور آپ کو پتہ ہے جو ہمارا مزاج ہے حضرت جی, غریب کے جنازے پہ جاتا کوئی نہیں, امیر کے جنازے سے رہتا کوئی نہیں حضرت. وہاں بھی اسی طرح ہوا حضرت, سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا حضرت. اب وہ جو امام صاحب مسلح پہ کھڑے ہوئے جنازے کے لیے بتانے لگے, وہ بڑا بیٹا آ گیا. اس نے کہا جی ابا جی نے وصیت لکھی تھی کہ جب سارے جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں نا تو اس وصیت کو تب پڑھنا ہے. تو سارے آ گئے ہیں تو آپ وصیت پڑھ دیں. وہ لکھا ہے کہ جب مولوی صاحب نے کھول کے وصیت پڑھی تو اس میں لکھا تھا جو بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کر بھی نہ پڑھے تو میرے سارے پیسے اسے دے دیے جائیں. جو لوگوں نے سنا تو کان کھڑے ہو گئے. تو آپ کو پتا مفتی تو ہم سارے ہی ہیں نا. یہ اہل سنت میں بڑا کمال ہے, بغیر پڑھے ہیں سارے مفتی نے. یہ اہل سنت کا ہی خاصہ ہے.
یہ کمال اللہ نے اہل سنت کا ہی خاصہ ہے، بغیر پڑھے سارے اہل سنت والے مفتی ہیں حضرت، وہاں ہی مسئلہ گھڑ دیا سب نے. انہوں نے کہا ہو جنازہ تو فرض کفایہ ہے، اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو ظاہر بابا جی کے بچوں نے تو پڑھنا ہی ہے نا، تمہارا بھی ہو گیا. تو اگر نہیں پڑھیں گے تو بابا جی کے پیسے ملیں گے. وہ کیا ہوا حضرت جی، ایک سیڈے کھلو گیا جا کے، دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں، وہ سارا گاؤں سائڈ پہ جا کے کھڑا ہو گیا. اب رہ گئے مولوی صاحب اور بابا جی کے بچے. بچوں نے آپس میں صلاح کی، یہ بج کی کر کے نہیں جاتے ہیں کیونکہ وصیت پڑی بھی سب میں جا چکی ہے، اس کا حل بھی کوئی نہیں ہے. بس یہی ہے کہ اگر ہم بھی وہاں جا کے کھڑے ہوں تو تھوڑا سا ہمیں بھی مل ہی جائے گا. وہ کیا ہوا حضرت، یہ آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں، یہ حقیقت ہے حضرت. کیا حضور میاں محمد بخش صاحب نے نہیں لکھا، فرماتے جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈردے جنہاں لی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. ہاں یار یہ حقیقتیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں حضرت. یہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی کی، اور ہر بندے نے اپنے سر پہ بچوں کا ٹوکرا اٹھا رکھا. میرے بچے تیرے کتوں بچے آ گئے، جو نہیں سن تیرے گھر ہوئے تو کہندا نہیں ہے آ کے شاہ صاحب نو جناب دعا کرو اللہ اولاد دے، تے تیرے کتوں ہوئے اے اودے نے میاں، تو کیوں لگا دا انہاں دا بہانہ بنا کے حرام کٹھا کرن، تیرے کدھر سے ہو گئے میاں. ہاں یار اگر ہمارے ہوتے تو پھر سب کے گھر ہی ہوتے. یہ تو اللہ کی عطا ہے حضرت. اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ملا کے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا. یہ ہم کیوں بچوں کا بہانہ بنا کے نماز سے بھاگے ہوئے ہیں، یہ کیوں ہم اس طرح کے جھوٹے ہم نے بہانے، پھر یہ حضرت سزا ملتی ہے ایسے لوگوں کو. ایسے لوگوں کو میں ابتدا میں جب نئے نب ہم میدان میں اترے نا بڑا شوق تھا نیکیوں کا. ہم کہتے تھے یار کوئی نیکی بھی آ سے، ہم نے قبریں بھی کھود دی ہیں شروع میں، جوانی تھی بڑی الحمدللہ، ہم نے قبریں بھی کھود دی ہیں فی سبیل اللہ. یار یہ نیکی ہیں، چلو ہم کھودیں گے نا تو لوگوں کو بھی ترغیب آئے گی حضرت. میں نے جا کر غسل دی ہیں لوگوں کو حضرت، بڑے ثواب کا کام ہے بڑا غسل دینا. لیکن حضرت جی ایسے ایسے دل سوز مناظر دیکھے کہ اب اگر ہمیں کو کہ بھی نہ ہم نہیں جاتے دینے کے لیے حضرت. میں ایک دفعہ غسل دینے گیا، اس کے 3 بیٹے میرے سامنے کھڑے تھے. وہ جب غسل دینے کی باری آئی نا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار میں تمہیں دسنا وا والد صاحب نے حضرت جی تو ذرا رلو میرے نال سٹو ایک ڈبہ، بڑی خوش قسمتی یہ اپنے والد نو غسل دینا. وہ ایسا بدبخت تھا حضرت جی، وہ آگے سے مجھے بڑے غصے میں کہتا ہے جی اسی سٹنا تے مولوی تینوں کانوں بلایا ہے. ہاں حضرت جی مجھے کہتا ہے جی اسی سٹنا تے تینوں کانوں بھی بلایا ہے حضرت جی. مجھے بھی اتنا غصہ آیا، لیکن کہ میں اب کام تھا، میں تو اللہ کے لیے گیا تھا. میں نے حضرت جی پھر میں نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا، میں نے سارا بابا جو ہے نا میں نے اکیلے اس کو غسل دیا. یہ ہوتا ہے حضرت جی. میاں صاحب نے بھی لکھا جاندی واری کیا ڈرونا بنے. ایک بڑا پینٹ بوشٹ والا بہو تھا، میں نے اس کو کہنا، میں نے کہا بیٹا بڑی سعادت ہے. مجھے آگے سے کیا کہتا ہے، ماما نے مجھے کہا تھا بیٹا آپ نے نہیں پاس جانا، رات کو ڈر لگے گا. میں ہوں تو ڈر ہی لگنا نا، لیکن اینوں تے تیرے لیے کدی ڈر نہیں سی لگا ہے. رات نو 12 بجے تیرے لیے گھر واپس آندا ہوندا سی ظالما، تینوں اج ڈر لگن ڈیا. یہ بڑا ڈاٹا کام ہے. یہ ہمیں سزا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی کی ہے. یہ سزا ہے ہمیں اللہ، جنہوں نے اللہ کے رسول سے وفا کی. ویکھ لو بابا قادم حسین کیا لگتے تھے ہمارے حضرت جی، کیا لگتا تھا بابا ہمارا حضرت، کوئی رشتہ داری کیا سی ہماری بابا جی سے رشتہ داری. برادری ایک نہیں، علاقہ ایک نہیں، لیکن دیکھ لو حضرت کیا عزتیں تھیں ان کی. کوئی کراچیوں آیا ہے، کوئی کوٹیوں آیا ہے، کوئی جناب کتوں آیا ہے، کوئی کتوں آیا ہے. یہ اجر ہوتا ہے حضرت جی اللہ اور اللہ کے رسول سے وفاؤں کا حضرت جی. اور بتایا پھر اللہ پاک نے ہم سے وفائیں کرتے ہیں پھر ہم ان کو اس طرح بلاتے ہیں. بڑے بڑے ہوں گے حضرت جی. وہاں کوئی حضرت جی کسی لالچ کے لیے نہیں آیا تھا، وہاں کوئی کسی قرض و غایت سے نہیں آیا تھا، سب حضور کا غلام سمجھ کے آئے تھے. اور ایتھے کی ہوندا حضرت کوئی ایک ڈبہ بھی سٹن نہیں تیار ہوتا. میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم، اس کو ویسے پانی سے الرجی ہے، بڑا اوکھا کام ہے اس کو نہلوانا. اب بھی حضرت جی اب تو ماشاءاللہ 2.5 سال کا ہو گیا. تو جب چھوٹا تھا نا تو پھر زیادہ ایشو ہوتا تھا. تو پھر اکثر میری جو مسز ہے وہ میرا انتظار کرتی تھی کہ میں جب رات کو 1-2 بجے آؤں تو پھر وہ اس کو جو ہے نا نہلائے. اور کیونکہ میں نے غسل دی ہیں بڑی میتوں کو حضرت جی، تو میرے اندر آج بھی یہ کانٹا چبھا ہوا ہے حضرت جی کہ سلیمان ایک باری غسل تے تیری بھی واری آنی، پھٹے تو ہی چڑھنا ہے، ایک باری پھٹے تو ہی چڑھنا ہے میاں.
تو میں جب اکثر اپنے بیٹے ابراہیم کو غسل دیتا تھا نا تو میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں نے آج اتنی بار دے لیا، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو کتنی بار اپنے ہاتھوں سے نہلوایا ہوا ہے، اس پہ کتنے پانی کے ڈبے پھینکے ہیں، اس کو کس طرح میں نے صابن لگایا ہے، کس طرح اس کے سر میں نے شیمپو لگایا ہوا ہے، مجھے یاد ہے حضرت آج میں نے اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں نے اتنی بار اپنے ابراہیم کو نہلوایا ہے۔ لیکن حضرت یہ کانٹا میرے دل میں بھی، او ابراہیم تینوں ایک کی وار لبنی ہے، میں نے نوان دی ہے، پتہ نہیں تو ڈبا بھی سٹنا کہ نہیں سٹنا میرے ہوتے ہیں، جاندی واری کیا ڈرونا بڑا، جاندی واری کیا ڈرونا بڑھیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے، نہ پتر اے رب دی دین نے تیرا ایدے کوئی کمال نہیں، ایدہ بہانہ بنا کے نماز نہ چھڑ، اے رب دی عطا ہے، تو ایدہ خالق نہیں، ایدہ خالق اللہ ہے، ایدہ بہانہ بنا کے رشوت نہ لے، اے انہیں ادھائی امام، تو صرف اپنے اللہ تے توکل کر، تو صرف اپنے اللہ تے یقین رکھ، پھر ویکھیں کہ میرا رنگ لگن گیا دیتا ہے۔ وہ جناب وہ تینوں لڑکے بھی نکلے اور جا کے کھڑے ہو گئے، وہ بھی بدبخت ادھر، ان کلے مولوی اور ہی کھلو رہے، اللہ ایک ہی بھائی۔ وہ کیا ہوا؟ مولانا فرماتے ہو تو 3 ملانگ پہ لگن ادھر، ویکھیا فرید ہی نیکی ہے، اور اگے نیکیاں تے کم آنی ہیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جدا نیکیاں دا پلڑا پاری ہوئے گا، وہ دی زندگی دل پسند ہوئے گی، وہ دی عیشت راضیہ۔ آؤ بھائی جتھے جانا ہے 1 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، فرید ہی نیکی آؤ پڑھ جی۔ وہ آ کے جنازگاہ ویکھیا تو سارا پنڈ نکرے کھلوتا ہے کہ بابے ہوری تے کلے مولوی صاحب، پوچھا جنازہ نہیں پڑھن دے، مولوی صاحب نے کہا جی اے معاملہ ہے، ہن تو ہی دس لو کی پروگرام ہے، ثواب چاہیے ہے کہ بابے دے پیسے چاہیے، انہوں نے کہا تھکدے نہیں سی انہاں پیسیاں تے جڑے ثواب چھڈ کے لبن، اگے وہ مولوی جی پیچھے کھلوتے ہیں، وہ اگے ہو گئے، مولوی ملنگ پیچھے کھلوتے، جنازہ ہویا، دعا ہوئی، چلے۔ وہ بابا جی کا بڑا لڑکا پھر آ گیا، کہتے جی ایک وصیت تو پڑھ دی گئی نا، ابھی ہم گھر جا کے بانٹنے لگے ہیں پیسے، تو دوسری وصیت بابا جی نے کہا تھا تب پڑھنی ہے جب جنازہ ہو جائے، تو جنازہ ہو گیا ہے تو آپ پڑھ دیں دوسری وصیت۔ وہ مولانا فرماتے جب کھول کے پڑھی گئی نا تو اس میں لکھا تھا میری پہلی وصیت منسوخ، سارے پیسے ان کو دیے جائیں جنہوں جنازہ پڑھا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں دنیا دارا تیرنا بھی انجی ہونا ہے، تو بڑے جفے مار مار رکھن دے آدھے ہیں تے جاندی واریاں تینوں لبنا ککھ بھی نہیں ہے، نہ یار اپنے اللہ نو راضی کریے، اپنے اللہ نو راضی کریے، اپنے اللہ نو راضی کریے، حضور نبی علیہ السلام نو راضی کریے، اور چلے ہو جنہ تو راضی ہو گئے پھر سارا کچھ ہی ہوتا ہے، سارا کچھ ہی ہوتا ہے، نہیں تو پھر وہی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، راضی کرو حضرت جی اپنے ہیں، دروشی پڑھیا کرو۔ اور قربان جاؤں قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بزرگ ہیں ہمارے، اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ پتر صرف یقین دی کمی ہے، آج کدی محمدیاں کل یقین واپس آ جائے نا اپنے اسلاف والا، تو حضرت جی جنہیں چکوال وچ وٹے نے تسی درود پڑھ پڑھ کے وٹیاں نو پھوکا مارو تو سارا چکوال سونے دا کر چڑھ وڑ کے، لیکن کی یہ کچھ شیوان دی کمی ہے۔ حضرت وہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت مولا علی سینی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس سائڈ پہ نا کفار بیٹھے تھے، وہ ایک کافر آ گیا، اس نے آ کے وہ بھیک مانگی کافروں سے، انہوں نے باہم مشورہ کر کے نا بطور شرارت اس کو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں بھیج دیا، کہنے لگے وہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بڑا دیتے ہیں، وہ آ گیا اور اس نے آ کر حضرت مولا علی کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا، لکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دروشی پڑھ کے نا 10 بار اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور اپنے دستے کرم سے اس کا ہاتھ بند کر دیا، اور آپ نے فرمایا یہاں نہ کھولنا، یہ جنہوں نے تجھے بھیجا نا یہ جا کے ہتھیلی ان کے سامنے کھولنا۔ اب وہ بیٹھے مسکرا رہے تھے، لے بھائی بھلا پھوکا نہ بھی کچھ ہوں ہے، وہ تیریاں پھوکا نہ کھ نہیں ہوں، اللہ والے دیاں پھوکا نہ بڑا بڑا کچھ ہو جاتا ہے حضرت، ہے اللہ والوں کی پھوکوں سے بڑا کچھ ہوتا ہے حضرت۔ وہ لکھا جب اس نے جا کے وہ کافروں کے سامنے اپنی مٹھی کھولی نا تو اس کی مٹھی میں 1 سونے کا سکہ تھا حضرت۔ حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک کی برکت دیکھ کے لکھا ہے وہاں کئی کافر مسلمان ہو گئے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج درود شریف یہ نہیں کر سکتا، درود شریف تو کر سکتا ہے لیکن حضرت مولا علی والا منہ کی تو لے کے یہ ہے، وہ بھی تو ہونا چاہیے نا،
وہ بھی تو ہونا چاہیے نا، وہ کہاں سے لے کے آئے؟ ہمارا منہ تو وہ ہے جو سارا دن جھوٹ بولتا ہے حضرت، ہماری زبان تو وہ ہے جو سارا دن غیبت کرتی ہے حضرت، ہماری زبان تو وہ ہے جو سارا دن چغلیاں کھاتی ہے حضرت۔ ایک یقین اور دوسرا پاکیزگی حضرت۔ پھر دیکھو حضرت جی رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں۔ اس لیے حضرت جی پاک کھایا کرو اور کوشش کرو۔ آج حضرت جی جس معاشرے میں ہم گزر رہے ہیں، میں احباب کو دیکھتا ہوں بولتے ہوئے ڈرتا ہی کوئی نہیں حضرت جی، جو منہ میں آیا سو کہہ دیا حضرت جی۔ فوائد الفواد میں لکھا ہے، کوئی بزرگ تھے حضرت جی، وہ ایک دن بیٹھے تھے تو بارش شروع ہو گئی، ان کی زبان سے صرف این نہیں نکل گیا، او بھئی ایک ایڈے ٹائم دی بارش ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھ لیا گیا جملہ حضرت۔ لکھا جب حضرت کا وصال ہو گیا نا تو بعد میں کسی کو خواب میں ملے، اس نے کی تھی حضور کی بنی اگے تے موجاں لگ گئی ہونی نے، فرمانے یار لگ تے جانی ہیں بس اپنی گل ہتھوں پھس گیا۔ اس نے کی حضور وہ کیا؟ آپ نے فرمایا ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ جملہ میری زبان سے نکل گیا۔ اب حال یہ ہے کہ روز اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندیا 10 پھر بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے؟ بندیا ہم 10 بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے؟ اس لیے بڑا دھیان کرو یار۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ اپنے دانے مبارک میں پتھر رکھا کرتے تھے، جب کو کلام فرمانا ہوتا تو پتھر نکال لیتے، باقی پھر منہ میں پتھر ڈال لیتے، صرف اس لیے کیونکہ ایسی بات ہی نہ نکل جائے جو یار کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ اللہ نکل سکتی تھی حضرت ان کی زبانوں سے، ارے وہ تو وہ تھے کہ جن کا تزکیہ حضور نبی علیہ السلام نے کیا تھا حضرت، جن کا تزکیہ حضور نبی علیہ السلام نے کیا تھا، لیکن کیا تقویٰ حضرت۔ اور ہم بولتے ہوئے جناب دیکھتے ہی نہیں ہے کوئی کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، جو منہ سے آیا سو گڑنگ کر کے نکال دیا حضرت۔ نہیں حضرت، کوشش کرو اچھا نکلے حضرت جی۔ اور اللہ کا شکر ہے حضرت جن بزرگوں کا ہمیں ساتھ ملا، ہمیں تو ان سے یہی سبق ملا ہے، اور کوشش کرتے ہیں حضرت یہی سبق پکاندے رہیے۔ وہ کیا؟ دل یاد لئی بنایا ہے، ہمیں تو یہی سبق دیا انہوں نے، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ جو بابا جی کہا کرتے جو ماشاءاللہ ریحان بھائی نے بھی پڑھا بھی ہیں، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے قابل۔ اور حضرت جی یہ نہ کچھ سمجھے کہ یہ ہمارے بزرگوں کے اب بس کچھ زبان پہ بھی یہ بات چڑھ گئی ہوئی ہے، انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ صفا اگلا تھلیے ہونا سی۔ میں آپ کو بزرگوں کی باتیں سنانی شروع کروں، اب دنگ رہ جائیں ہمارے بزرگوں کی کیفیات کیا کیا تھی، ان کے حال کیا۔ اچھا چلو بزرگوں کو تو چھوڑو حضرت جی، میں آپ کو ایک اور ہی سنا دیتا ہوں حضرت، آپ کی تاریخ کا بڑا مشہور کریکٹر لیلا اور مجنو۔ لیلا کا اصل نام تو لیلا ہی تھا، لیکن مجنو کا اصل نام مجنو نہیں تھا، اس کا اصل نام تھا قیس، قبیلہ بنو عامر سے اس کا تعلق تھا حضرت جی۔ بس کیا ہوا، دل کی بازی ہار گیا حضرت جی، پھر عشق نے اس کے ساتھ وہ کیا کہ بس اللہ کی فنا ہے حضرت جی۔ وہ لکھا ہے کہ ایک دن یہ نا بیٹھا ہوا تھا تو یہ خود پہ ریت پھینک رہا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، آپ کے دل مبارک میں کو بات آئی، آپ نے فرمایا آؤ حضرت قیس کو تے پوچھئے ایک ادا حامی ایدے خیال نال جڑا نا وہ خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ تشریف لے، آپ نے آ کے یہ سوال قیس سے کیا، اب یہ مجنون نہیں بنا تھا، یہ قیس ہی تھا، یہ آپ نے اسے سوال کیا تو آگے سے قیس عرض کیا کرتا ہے، حضرت خلیفہ نہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے، نہ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کسی ہونا چاہیے؟ اور کردہ حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے۔ ہائے ہائے، یہ عشق مجازی ہے حضرت یار، اگر عشق مجازی یہ رنگ پیدا کر سکتا ہے تو پھر حضور کا عشق کیا رنگ پیدا کرے گا، پھر عشق حقیقی بندے کو کیا انداز عطا کرے گا۔ یہ تو لیلا کا عشق، یہ تو عشق لیلا میں حال ہے، اور کرتا ہے حضور خلیفہ میری لیلا کو ہونا چاہیے۔ واہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا انت مجنون، اور تو دیوانہ ہو گیا، وہ اس کے لیلا نے تیرا یہ حال کر دیا، نہ تجھے حضرت علی یاد، نہ تجھے حضرت معاویہ یاد، تجھے یاد رہ گئی تو لیلا یاد رہ گئی۔ اب شیخ یہ حکایت نقل کر کے فرماتے ہیں اگر عشق لیلا کا یہ حال ہے تو پھر عشق مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا۔ ہاں حضرت
یہ بڑے رنگ دیتا ہے بندے کو حضرت، یہ بڑے رنگ دیتا ہے حضرت جی، یہ ایویں نہیں نکلتا انہیں جانا انہیں ماننا ہے. بندہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے اتنا شیر ایویں نہیں ہو جاتا حضرت جی. ہاں جی ہاں جی، کیا نہیں ہوا حضرت جی بابا جی کے ساتھ. ڈرایا گیا، دھمکایا گیا. انہوں نے کیا کنوں ڈراندے ہو، جانتے ہی پہلے پیش کر چکے ہیں حضرت جی. کس کو ڈراتے ہو حضرت جی؟ اور ہاں عاشقوں کے رنگ بھی یہی ہوتے ہیں. ان کو کہاں مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ یہ مرنے سے ہم ڈرتے ہیں کہ جی میرے گھر دا کی بنے گا، میری دکان دا کی بنے گا، میرے. ان کو کہاں ڈر لگتا ہے حضرت؟ ان کو ان چیزوں سے کیا لگے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب حضور کا وصال ہوا آپ نے مدینہ چھوڑ دیا حضرت جی. ہم یہاں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ مدینہ بلا، وہ بھی ایسا عاشق تھا جو مدینہ ہی چھوڑ گیا حضرت. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکنے کے لیے تشریف لائے، آپ نے ہاتھ پکڑ دیا، آپ نے فرمایا بلال مدینہ چھوڑ کے نہ جا. حضرت بلال رو پڑے، آپ نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لیں، اگر حضور کے لیے خریدا تھا تو پھر مجھے جانے دیں. آپ نے پوچھا بلال وہ کیا؟ آپ نے فرمایا حضور کے بغیر اب بلال ان گلیوں میں چل پھر نہیں سکتا کوئی بھی. چلے گئے حضرت جی چھوڑ کے مدینہ پا. لیکن حضرت جی دیکھو اگر کو آگے بلال ہو تو پھر حضور بھی کتنا کرم کرتے ہیں حضرت. 2 سال بعد زیارت ہوئی خواب میں حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا بلال کیا ہوا، تیرا ہم سے ملنے کو جی نہیں چاہتا. ہاں یہ لکھا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت کا وقت وصال آیا کسی نے موزن رسول کو کبھی سجدتے نہیں دیکھا، کیونکہ حضرت بلال نے بھی اپنے محبوب کو سادہ دیکھا جب دیکھا حضرت جی. اس لیے حضرت بلال کا ہاں صحابہ میں یہ رنگ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا آپ کہیں سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے نا بکری بھون رہے تھے گوشت، انہوں نے حضرت امام ابو ہریرہ کو دعوت دی گوشت کھانے کی. آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا میرے محبوب اس حال میں اس دنیا سے چلے گئے، آپ نے کبھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی نہیں کھائی. ابو ہریرہ یہ بکری کس طرح کھا لے. یہ رنگ ان میں کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے. حضرت بلال بھی سادہ رہے ساری زندگی. آل حلب کہتے ہیں صرف ایک بار ہم نے حضرت بلال کو سجے دیکھا حضرت. اس دن جناب رنگ ہی اور ہیں، اس دن چہرے پہ چمک ہی اور ہے، جیسے پتہ نہیں یار کیا دن ہے حضرت جی. وہ سارے اکٹھے ہو کے حضرت خدمت ہوئے. بلال خیر تو ہے آج، لگتا ہے آج کو خوشی کا موقع ہے، لگتا ہے آج کو خاص موقع ہے. آپ نے فرمایا خاص نہیں، آج بڑا خاص الخاص موقع ہے. وہ کہنے لگے ہم بھی اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو نہیں حضرت بلال اتنے تیار ہوئے، کوئی موقع خاص ہی ہے. کیا بات ہے آج؟ آپ نے فرمایا آج میری موت کا دن ہے. لوگوں نے عرض کی حضرت کو اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے تو موت ہے لیکن بلال کے لیے پیغام وصل ہے. بلال کے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام آیا ہے. میں تو اس لیے اتنا خوش ہوں حضرت. عشق تو حضرت جی بندے میں وہ رنگ بھرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے حضرت جی. کوئی بھی امین تو نہیں اقبال نے کہا تھا 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے. اس لیے حضرت جی آپ دعا کرو کہ کوئی کرم ہو جائے، دعا کرو کہ کوئی کرم ہو جائے. نہیں تو حضرت جی گل جتوں میں شروع کی تھی میں لیا پھر اتنے مکان لگا جائے. اتھے عملان دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. آؤ حضرت جی آج عمل کٹھے کریے. یہ اصل میں حضرت جی ہمارا بیڑا گھر کر دیا حشامدوں نے. کوئی خیر خواہ لبو جڑا تانوں تڑے عیب دسے حضرت جی، جڑا تانوں تڑے عیب دسے. اور یہ بھی رنگ صحابہ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. حضور فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو میرے عمر میں یہ وصف موجود ہے کہ میرا عمر نبی ہوتا حضرت. حضور فرما رہے ہیں. لیکن حضرت عمر کا حال سنو. وہ لکھا جس دن حضور نبی علیہ السلام نے ایک ایک کا نام لے کے اٹھائے نا منافق مسجد نبوی شریف سے، حضرت عمر نہیں موجود تھے، آپ بعد میں آئے. تو بعد میں ایک صحابی کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں یار وہ جو حضور نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائی ہیں ذرا ویکھا عمر سے تو نہیں ہے ہونا جو کوئی ہے. ہمیں حشامدوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دی. تسی میری کرن ڈے ہو میں تاڑی کرن ڈے. کوئی اینی دا لبو جڑا جاندے ہیں جنہیں کانوں چ پھوک مار چھڑے مصباحی صاحب ذرا مچھاں چھوٹیاں کرو. یہ بڑی خوشی ہوتی ہے حضرت، میں سچ کہہ رہا ہوں، بڑی خوشی ہوتی ہے جس دن مجھے کو کہتا ہے نا کہ مصباحی صاحب مچھاں چھوٹیاں کرو. کو لبو حضرت جی جڑا کان چ جاندے حضرت نکلو حضرت جی. نہیں تو ہم ایک ایسے معاملے میں پھنس گئے ہیں کہ وہ لکھا ہے نا مولانا روم نے اس کو حکایت کیا. فرماتے ہیں وہ کو دلہن بنی بیٹھی تھی حضرت جی. بیٹیاں تو پہلے بڑی سونی ہوتی ہیں تو ذرا ساج جائیں تو پھر اور سونی لگتی ہیں.
وہ جو آئے آ کے بلائیں لے. آج تے بڑا ہی روپ چڑھے, آج تے بڑا ہی روپ چڑھے. لیکن وہ ہماری طرح نہیں تھی, وہ دنا تھی کوئی, وہ رو پڑی. وہ سب گھبرا گئے, بھائی بوٹی یہ تو رون کیوں ڈئی ہے. انہوں نے کہا بھائی تو نہ گھبرا, ہم کہہ رہے ہیں تو سونی لگ رہی ہے, روپ چڑھا ہے تجھے بڑا. اس نے کہا آج گل تاڈے تے نہیں مکنی ہے, دعا کرو جے کل چلی ہیں انہوں بھی سونی لگ جائے. یا پر میں سونا سونا کھیل رہے ہیں, تسی مینوں سونا کہن ڈے ہو, میں تانوں سونا کہن ڈے. گل تے حضرت ادو مکنی جدوں حضور نوں سونے لگن گے. بات تو تب ختم ہونی نا, بات تو تب بننی جب ہم حضور نبی علیہ السلام کو سونے لگیں گے. اس لیے حضرت جی نکلو ان کاموں سے باہر, یہ نکلو ان کاموں سے. اور لبو کوئی حضرت جی, لبو کوئی حضرت جڑا سانو دسے تے پھر جڑا. اس لیے تو اقبال کہتا ہے میری ناؤ گرداب سے پار کر, یہ تو یہ ثابت ہے تو اس کو صحیح یار کر. خوب حضرت جی. اور اسپیشلی یہ اب تو خیر بچے کیا حضرت جی, ہوں تو ساڈے یار دے بابے بھی پریشان نہیں حضرت. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ حضرت جی عورت کا فتنہ حضرت جی. زنا کھا رہا ہے حضرت جی, تباہ کر رہا ہے ہماری یوتھ کو زنا حضرت. میں آپ کو یہ نسخہ دے کے جا رہا ہوں حضرت جی. میں آپ کی بھی روز ہے نسخہ کھانا ہوں حضرت جی, یہ میں آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں. یہ ابھی تو اللہ کا شکر ہے حضرت جی, بڑی کرم نوازی ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے دوپٹے اتر گئے ہیں کافی حد تک, لیکن ابھی بھی بڑی کرم نوازی ہے. لیکن اقبال کہتا ہے تم تو یہاں رہ کے پریشان ہو جہاں ابھی بھی دوپٹے ہیں. اقبال کہتا ہے میں تو وہاں سے ہو کے آیا, دوپٹہ تو دور, جہاں کپڑوں کا بھی تصور نہیں ہے حضرت. تو پوچھا اقبال پھر تو کیویں بچ گیا اتنے؟ کہندا بس ایک وجہ ہی تے بچ گیا. یہ وجہ کی سی؟ میرے کل ایک سرما سی وہ اکھاں چ لا لیا. وہ اقبال سرما کتوں لبدا ہے؟ تو پھر اقبال کی کہندے نے ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ, سرما ہے میری آنکھ کھا کھا کے مدینہ و نجف ہے. یہ ہم آتے ہوئے میں اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ گاڑی میں اسی ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے. سب سے بڑا فتنہ حضرت جی, میں آپ سب کو دعوت دوں گا حضرت جی, رو رو کے حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ عرض کریا کرو, حضور نہیں بچیا جاندہ بچا لو. ہاں حضرت جی عرضی دے دیا کرو روز, روحانی عرضی, قزم کی ضرورت نہیں پڑے گی, صرف جذبات اور احساسات ہونے چاہیے. روز روحانی ایک عرضی مدینہ پاک بھیج دیا کرو, حضور نہیں بچیا جاندہ ہے, سانو بچا لو. حضور نبی علیہ السلام تو آپ تو امام الانبیاء ہیں نا, ہمارے دور کے ایک بزرگ ہوئے ہیں ان کے لیے بات بڑی حضرت بابا جی شیر محمد شرک پور شریف حضرت, نقشبندی مجددی خانقاہ حضرت جی ہیں, شرک پور شریف, محمد علیہ السلام کے شیر حضرت جی. وہ لکھا حضرت کا ایک مرید تھا تو وہ کسی عورت پہ عاشق ہو گیا. بڑا بچا کے رکھا کرو اپنے دلوں کو حضرت جی, اور اس کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ چلتے ہو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو حضرت, نہ پینٹ نہ کام خراب ہوئے حضرت جی. لیکن ہو گیا حضرت جی, اب وہ دن بہ دن سلسلے بڑھتے گئے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے زنا سے محفوظ رکھا, کوئی موقع نہیں بنا حضرت جی. وہ ایک دن کیا ہوا, وہاں کھڑا تھا تو اس کا خاوند ملا, وہ سر پہ گٹھری رکھ کے جا رہا تھا. اس نے پوچھا بھائی کدھر؟ انہوں نے کہا بھائی پیچھے جانا پہ گیا تو جمعے نو واپسی ہونی ہے. دل میں بڑے لڈو پھوٹے. اس نے کہا لے بھی ایک بھی نہیں 3 راتاں ملیاں منہ کالا کرن لے. وہ جب رات ہوئی نا, ادھر سے بھی پیغام آیا, جب رات ہوئی نا, جب وہ گیا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جو خاوند ہے نا وہ دروازہ کھول کے اندر جا رہا ہے. وہ ڈر کے بھاگ گیا. اس نے کہا لے بھائی وہ تو میرے تو پہلے واپس آ گئے. وہ اگلے دن پھر پیغام آیا, تو آیا نہیں. اس نے کہا میں تو آیا تھا, مجھ سے پہلے تیرا خاوند آ گیا. اس نے کہا وہ خاوند میرا نہیں, وہ تیرے اندر کا ڈر تھا جو مجسم ہو کے سامنے آ گیا. اس نے جمعے سے پہلے نہیں آنا. وہ جناب اگلے دن پھر گیا رات کو. جب گیا نا تو کیا دیکھتا ہے, اس کا جو خاوند تھا نا سکھ, وہ ننگی تلوار لے کے نا چھت پہ پہرا دے رہا ہے. وہ ڈر کے پھر بھاگ گیا. وہ اگلے دن پھر پیغام آیا تو آیا نہیں. اس نے کہا میں آیا تھا, مجھ سے پہلے وہ آ گیا. وہ شاید اس کو پتہ بھی چل گیا کہ میں آنے آنا ہے. وہ ننگی تلوار لے کے چھت پہ پہرا دے رہا تھا. اس نے کہا بے وقوف, وہ تیرے اندر کا ڈر ہے. اس نے نہیں جمعے سے پہلے آنا کوئی بھی. ابھی آخری رات ہے جمعے رات کی رات, پھر موقع بنے نہ بنے اس کو نہ ضائع کرنا. وہ جمعے رات کو ہوتا کیا تھا, پیراں دے محفل ہوندی سی حضرت. انہیں کہا چلو محفل تے جاواں گے, لنگر کھاواں گے, اندر پنڈ بھی سوں جائے گا تو چلاں گے اتنے. وہ گیا جناب, محفل اٹینڈ کی, لنگر کھا لیا. اب آ کے نا لائن میں لگ گیا دست بوسی کے لیے. جب اس نے ہاتھ چومنے کے لیے پکڑا نا, ہاتھ قبلہ کا چوم کے جب چھڑوانے لگا تو آپ نے ہاتھ پکڑ دیا.
اور فرماتے کہ آئیں اور سنگیا باز آ جا سانو کنی واری سکھ بننا ہے سنگیا اور باز آ جا سانو کنی واری سکھ بننا اور 2 دن ہو گئے نے سکھ بن کے تیرے تے پیرا دن دے دیں. میں کہتا ہوں حضرت اگر شیر محمد کا یہ حال ہے تو پھر جن کی امومتی ہیں پھر وہ کتنی شفقتیں کرتے ہوں گے. لیکن حضرت جی اگر کوئی بچنا نہ چاہے تو پھر کو کیا کرے حضرت؟ اگر کوئی خود ہی زنا کے گڑھے میں گرنا چاہے تو پھر کیا کریں حضرت جی؟ نہیں حضرت نہ بچہ حضور نبی علیہ السلام کو پکارا کر. ہاں پھر وہ تمہیں بھی وہ سرما دے دیں گے جو انہوں نے اقبال کو دیا تھا. ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. حضرت ہے پھر وہ سرما آپ کو لیکن کوئی سرما منگے نہ تو بندہ کی کرے حضرت؟ سرما منگے ہی نہ ہے کوئی. آؤ حضرت جی رو رو کے سرما منگی حضور نبی علیہ السلام، شاید اسی بچ جائیے. وما علینا الا البلاغ المبین.